انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. یہ آیت اپنے اندر ایک بہت ہی گہری حکمت کا کلام بھی رکھتی ہے اور ایک اخفاء کا پردہ بھی جو اس حکمت کو اپنے اندر لپیٹے ہوئے ہے. اخفاء کا پردہ یہ ہے کہ فرمایا کہ تمہارا کوئی دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے. تو پھر مخاطب کون ہے؟ بظاہر تو یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں. جس کے دوست ہیں وہ الگ ذات معلوم ہوتی ہے اور جو دوست ہیں وہ الگ ہیں. جو مدد کرنے والے ہیں وہ الگ ہیں، جن کی مدد کی جاتی ہے وہ الگ ہیں. لیکن تخاطب کی طرز یہ ہے کہ مومنوں ہی کو مخاطب کیا گیا اور مومنوں ہی کو یہ کہا گیا کہ اللہ اور رسول اور مومن تمہارے ولی ہیں. پھر ایک اور خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ ولی ہے تو کیا کافی نہیں؟ اور اگر ذکر ہونا چاہیے تھا تو خدا اور رسول کا ذکر اکٹھا ہو جاتا. مومنوں کی ولایت کا کیوں ذکر ہے جبکہ وہ خود مومنوں کی جماعت میں شامل بھی ہیں جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ اور ان کی ولایت کی پھر تفصیل بھی بیان فرمائی گئی کہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کو دیتے ہیں اور توحید خالص کو قائم کرنے والے ہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ توحید خالص کا قیام جس رنگ میں مومنوں کی جماعت کے ذریعے ہوتا ہے یہ اسی کا ایک دوسرا نقشہ ہے. یعنی بعض صفات باری تعالیٰ اور صفات رسالت اور صفات ایمان ایک ہو جاتی ہیں اور ایک ہی روح نظر آتی ہے خدا سے لے کے بندے تک، اور صفاتی لحاظ سے ایک عظیم الشان توحید کا قیام ہوتا ہے. اس لیے وہ لوگ مخاطب بھی ہیں اور ساتھ ان کی جو مخاطب ہیں وہ خود اپنے مددگار بتائے گئے ہیں. یعنی اس لحاظ سے ایک اور معنی بھی اس میں بن جاتے ہیں کہ مومنوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم غیر اللہ کی طرف نہ دیکھنا، غیر مومن کی طرف بھی نہ دیکھنا، کیونکہ تمہارا ایسا ایمان ہے اور تمہارا ایسا عقیدہ ہے اور تمہارے ایسے اعمال ہیں کہ باقی دنیا کی سوسائٹیوں سے تم کٹ چکے ہو اور مشکل کے وقت کوئی اور تمہارے کام نہیں آئے گا. جب بھی ابتلا پیش آئیں گے، جب بھی مدد کی ضرورت آئے گی، اس وقت مومنوں ہی کی جماعت ہوگی جو مومنوں کی جماعت کی مددگار ہوگی. غیر مومن تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا. تو یہ بھی توحید کا ہی مضمون ہے. یعنی غیر اللہ کا جو شرک ہے، غیر اللہ پر جو توقع ہے کہ وہ مدد کرے گا، اس کی کلیت نفی فرما دی گئی ہے. تو ایسا کامل اتحاد ہے اس مضمون میں کہ حیرت ہوتی ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقدے کو ہمارے لیے نہایت ہی حسین رنگ میں حل فرما دیا کہ خدا اور رسول اور بندوں کا، مومنوں کا اکٹھا ذکر کرنے کی اور ان کی ولایت کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی. اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ ولایت کیا ہوتی ہے اور اس ولایت کے نتیجے میں کیسے مومن کا دفاع ہوتا ہے، کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے بخاری میں. آپ عرض کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. میرا بندہ جتنا میرا قرب اس چیز سے حاصل کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کر دی ہے، اس کے سوا کسی اور چیز سے وہ میرا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا. اور نوافل کے ذریعے سے میرا بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اور جب میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے.
اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، یعنی میں ہی اس کا کارساز ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ چاہتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ بس یہ حلول ہے صفات باری تعالیٰ کا بندے میں، اس کی محبت اور خالص محبت کے نتیجے میں، جس کا نقشہ قرآن کریم کی اس آیت نے کھینچا اور جس کی تفسیر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس طرح ایک توحید ایسی قائم ہوتی ہے کہ اس کو پھر آپ الگ الگ نہیں کر سکتے۔ آخری مدد خدا ہی کی طرف سے آتی ہے، مگر رسول کے وسیلے سے پہلے ایک مومنوں کی جماعت تیار ہوتی ہے، اور جب تک مومنوں کی جماعت با خدا نہیں بن جاتی ان کو مدد نہیں آتی۔ اور مدد کا طریقہ ہی یہی ہے کہ مومنوں کی جماعت با خدا بنے، اور با خدا بننے کے نتیجے میں خدا ان کے وجود میں ظاہر ہونے لگ جائے، اور ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ ان پر حملہ کرنا گویا خدا پر حملہ کرنا ہو جائے۔ یہ وہ ولایت جماعت ہے، مومنوں کی جماعت کی ولایت، جس کی تفصیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی اور طریقہ سکھا دیا کہ ولایت کیسے حاصل ہوگی۔ یہ کوئی فرضی قصہ نہیں ہے ولایت کا۔ بعض لوگ ولایت ڈھونڈتے ہیں عجیب شکلوں میں، عجیب لباسوں میں، ظاہری تقویٰ میں۔ ولایت تو کوئی ایسی چیز نہیں جو دور سے دیکھی جائے، یہ تو ایسی چیز ہے جو اندر محسوس کی جاتی ہے، اور اپنی ولایت ڈھونڈنی چاہیے بجائے غیر کی ولایت کی ڈھونڈنے کے۔ اور جب تک مومنوں کی جماعت اپنی ذات میں، اپنے وجود کے اندر ولایت نہیں ڈھونڈتی، ان کی مدد کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا۔ خودداری کا بھی کیسا سبق اس میں دیا گیا ہے، خود اعتمادی کا بھی کیسا سبق دیا گیا ہے، توحید کامل کا بھی کیسا سبق دیا گیا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں خدا تعالیٰ کا رسول فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز سے حاصل ہوں گی۔